اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا اور کون سے جسم کے حصے اللہ نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حوا کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ محترم دوستو، حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری بشری مخلوق ہے، کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشری مخلوق چلی، اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ محترم دوستو، اس آیت کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کی جن سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ محترم دوستو، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا، تو کون ہے اور تجھے اللہ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر آپ کے دل کے اندر ان کے حسن جمال کو دیکھ کر قریب ہونے اور چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے بعد قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور اگر آدم علیہ السلام خود چل کر نہ جاتے تو ہمیشہ عورت مرد کے پاس چل کر آتی۔ محترم دوستو، اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ آدم علیہ السلام کی طرف عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے اور ان کے قرب سے لذت پانے کی خواہشات پیدا ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے، اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین نے اپنی کتاب نکاح میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح مرد بھی
لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے کیا گیا اور عورت اچھی نیک اور پاسار ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہیں کرنا کہ جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ محترم دوستو، بس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہیں۔ حضرت معوذ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن آساد سے روایت بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی جوزہ حوا کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری یعنی مباشرت کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں مباشرت کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے ساتھ ہم بستری یعنی شرعی تقاضا پورا کیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے، میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ دوستو، ان تمام روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس کے ذریعے اسی سے آگے نسل انسان بھی چلنی تھی اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ دوستو، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا آپ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کریں۔ ان لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان کی محرومی کا سبب بن جائے گا، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گا۔ محترم دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔